السلام علیکم، ایف انفو سے فیصل شاہین۔ پاکستان اور انڈیا میں فٹ بال کی جگہ کرکٹ مقبول کیوں ہوئی اور اس میں برطانیہ کا کیا کردار تھا؟ فٹ بال دنیا کی سب سے مشہور کھیلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا کھیل کا آغاز بنیادی طور پر 1863 میں انگلینڈ کا جب چند لوگوں نے پیروں کی مدد سے کھیلے جانے والے اس مقبول کھیل کے اصول طے کیے اور اسے فٹ بال سے ملتے جلتے کھیل رگبی سے پوری طرح الگ کر لیا۔ آئندہ آنے والی 4 دہائیوں میں فٹ بال نے دنیا بھر کے کئی ملکوں میں اپنی پہچان بنا لی۔ اس کھیل کے پھیلاؤ کی ایک وجہ برطانوی راج تھا، جو اس وقت زمین پر طاقتور عالمی قوت تھی اور دنیا کے بڑے حصے پر قابض بھی تھی۔ تاہم سابقہ برطانوی راج کے کئی خطوں میں فٹ بال اتنا مقبول نہ ہو سکا جتنے دیگر کھیل۔ مثلا آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ میں فٹ بال سے زیادہ مقبول رگبی ہے، جبکہ انڈیا اور پاکستان، جو برطانیہ کی کالونیاں تھیں، میں کرکٹ زندگی کا اہم حصہ ہے۔ کھیلوں کی تاریخ دان جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جین ولیمز نے بی بی سی کو بتایا کہ جب برطانوی آسٹریلیا یا انڈیا پہنچے تو انگلینڈ کا قومی کھیل کرکٹ تھا، نہ کہ فٹ بال، اور رگبی ان اشرفیہ کا من پسند کھیل تھا جنہیں ان خطوں پر حکمرانی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ولیمز وضاحت کرتے ہیں کہ اس دوران برطانیہ میں مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس، مطلب کہ ملازم پیشہ طبقہ کا پسندیدہ کھیل فٹ بال یا ساکر تھا۔ ولیمز نشاندہی کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں فٹ بال کی مقبولیت کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ برطانوی انجینئرز کی جانب سے بنائی گئی ریبل لائنز کا پھیلاؤ، دوم یہ کہ دوسرے ملکوں کے لوگوں کے ساتھ تعلیمی تبادلہ۔ برطانوی راج کے 2 بڑے کھیل کرکٹ اور رگبی۔ 18ویں صدی میں کرکٹ انگلینڈ کا قومی کھیل بن گیا تھا اور یہ وہ وقت تھا جب برطانوی راج اپنے عروج پر تھا، مگر ایک دوسرا کھیل بھی اپنی مقبولیت قائم کیے ہوئے تھے، یعنی کہ رگبی، جس کے بارے میں کئی دہائیوں تک کہا جاتا رہا کہ یہ جینٹل مین کا وحشیانہ کھیل ہے۔ ولیمز کہتے ہیں کہ یہ کھیل اس وقت جب امیر طبقہ اور رہنما کھیلتے تھے۔ آسٹریلیا، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ جیسے خطوں میں ان کھیلوں کا باقاعدہ طور پر تعارف کرایا جانا تھا، مگر اس سے پہلے 18ویں صدی کے دوران برطانوی تاجر انڈیا میں کرکٹ لا چکے تھے، مگر 19ویں صدی میں برطانوی راج کے قبضے کے بعد اسے آفیشل انداز میں متعارف کرایا گیا، جہاں سے اس کی مقبولیت بڑھی اور آج انڈیا اور پاکستان میں کرکٹ بظاہر سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ رگبی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے 19ویں صدی کے وسط میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ سمیت دیگر علاقوں میں مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ تاریخ دان پیٹرک ہیچسن نے اپنی تحریر اسپورٹس اینڈ دی برٹش کولونیلزم میں درج کیا ہے کہ برطانوی راج میں کھیل اتنا اتحاد پیدا کرنے والی کی قوت تھی، مطلب کہ برطانوی راج میں کھیل اتحاد پیدا کرنے والے اکثر قوم پرستی میں جڑے تھے اور کھیل میں سماجی و سیاسی جدوجہد کی جھلک ملتی تھی۔ اس اثر رسوخ نے انڈیا، پاکستان اور آسٹریلیا کو کرکٹ کے پسند کرنے والے ملکوں میں بدلا، جبکہ رگبی میں نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، آسٹریلیا اور سابق برطانوی نوآبادیاں علاقہ عالمی چیمپئن بن گئے۔ آسٹریلیا میں سب سے مقبول آسٹریلین رولز فٹ بال یا آسٹریلین فٹ بال ہے، جو کہ دراصل کرکٹ، رگبی اور فٹ بال کا ملاپ ہے۔ یہ انگلش رگبی یونین سے ملتا جلتا ہے۔ تو فٹ بال ان ملکوں سے کیوں پیچھے رہ گیا؟ دوسری طرف فٹ بال کی 2 خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ ان علاقوں میں اس قدر مقبول نہیں۔ ان کے قوانین 1863 اور اس کے بعد طے کیے گئے اور یہ برطانوی مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس لوگوں کے زیادہ پسند کرتے تھے۔ ولیمز کہتے ہیں کہ جب تک برطانیہ میں فٹ بال ایک مقبول کھیل بنا، کرکٹ اور رگبی پہلے ہی نوآبادی علاقوں میں مقبول ہو چکے تھے اور یہ ہمیشہ سے اپر کلاس اور اشرفیہ کا پسندیدہ کھیل تھے۔ تاہم برطانوی سامراج نے اپنی افریقی نوآبادیاتی علاقوں میں فٹ بال کو ہی اتحادی قوت کے طور پر استعمال کیا۔ ہیچسن نے کہا کہ زنجبار، مصر اور دوسرے نوآبادیاتی علاقوں میں کھیلوں کے ذریعے کنٹرول بڑھانے کے مقصد سے مختلف لیگز کرائی جاتی تھیں۔
فٹ بال کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا، مگر فٹ بال مزید طریقوں سے بھی پھیلتا رہا۔ فٹ بال یورپ میں کیسے پھیلا اور امریکہ میں قدرے کم کیوں کھیلا جاتا ہے؟ 20ویں صدی کے آغاز میں برطانوی راج ایشیا، افریقہ، کیریبین تک پھیلے اپنے علاقوں میں عالمی طاقت کا مرکز سمجھا جاتا تھا، مگر یورپ بھر میں فٹ بال برطانوی شہریوں کا جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین اور دیگر یورپی ملکوں میں جانے سے مقبول ہوا۔ ریلوے چونکہ ایک برطانوی ایجاد تھی، اس لیے دوسرے علاقوں میں اس کی تعمیر اثر رسوخ کا ایک ذریعہ بھی تھی۔ تاریخ دان کے مطابق کئی لوگوں کا خیال ہے کہ ریلوے کا ملازم دنیا بھر میں فٹ بال اپنے ساتھ لے گئے۔ ایسا انجینئرز کی مدد سے ہوا کیونکہ انگلینڈ میں فٹ بال مڈل کلاس کا کھیل تھا۔ بلینز کے مطابق ان لوگوں نے دوسرے علاقوں میں فٹ بال کھیل کر اس کا اثر و رسوخ پیدا کیا اور دوسرے ملکوں میں اسے سکھانے اور اس کی تنظیمیں بنانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کہ اشرفیہ نو آبادیاتی علاقوں میں اپنے ساتھ کرکٹ اور رگبی لے کے گئے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں برازیل، ارجنٹائن اور یوروگوئے جیسے ملکوں میں فٹ بال کلبز کا قیام عمل میں آیا۔ ان میں سے کئی کے انگریزی نام رکھے گئے جو آج بھی برقرار ہیں، جیسے کہ ارجنٹائن میں ریور پلیٹ اور بوکا جونیئرز، یوراگوئے میں کلب نیشنل دی فٹ بال اور برازیل میں کلب نیشنل دی فٹ بال اور برازیل میں فلو مینس ایف سی۔ ولینز بتاتے ہیں کہ فٹ بال کی نمایاں بات یہ تھی کہ یہ طبقات میں بٹا ہوا نہیں تھا، اس لیے تمام سطحوں پر مشہور ہوا۔ ان کا کہنا تھا ریلوے وہ واحد طریقہ نہیں تھا جس سے فٹ بال دنیا بھر میں پھیلا۔ لوگوں میں برطانیہ میں کاروبار اور تعلیم کے لیے آتے جاتے تھے اور یہ بھی کھیلوں کا پھیلاؤ کا واحد ذریعہ مانا جاتا ہے۔ ولینز نے کہا کہ لاطینی امریکہ اور ایشیا سے کئی لوگ انگلش یونیورسٹیوں میں آئے اور اسے مقبول کھیل پا کر اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ مثال کے طور پر کولمبیا کے مشہور کلب میں سے ایک دیپورتیو کالی کی بنیاد نزاریو برادر نے رکھی، جنہوں نے 20ویں صدی کے دوران انگلینڈ میں 5 سال گزارے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فٹ بال کا جنم انگلینڈ میں ہوا اور اس کے نے برطانوی راج سے باہر رہنے والے لوگوں کو بھی بہت متاثر کیا۔ اس وجہ سے کئی فٹ بال کلبز ان لوگوں نے قائم کیے جو باہر سے برطانیہ آئے تھے، مگر امریکہ اور کینیڈا میں برطانوی اثر رسوخ کے باوجود یہاں فٹ بال اس طرح سے مشہور نہ ہو سکا۔ مورخ جیمز براؤن نے کہا کہ فٹ بال نے کئی بار امریکہ تہذیب کا حصہ بننے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس اصولوں اور گول کرنے کے اعداد و شمار وہ چیزیں تھیں جس نے اسے زیادہ مشہور نہ ہونے دیا۔ ان کے مطابق امریکہ کو وہ کھیل پسند ہیں جن میں زیادہ بڑے نمبر شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے کہ 16 سال کی عمر تک اس ملک کے نوجوان ساکر کھیلتے ہیں، تو یہاں اس کا مستقبل دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ نے کے بان۔